السلام علیکم۔ ذوق و شوق کے 4 بند ہو گئے، آج 5واں شروع کرتے ہیں، بلکہ تسلسل کے لیے میں چوتھا جو بند ہے اس کو دوبارہ دہراتا ہوں اور پھر 5ویں کی طرف آتے ہیں۔ تو چوتھے بند کی ابتدا بڑے مشہور شعر سے ہوتی ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا: لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، اور تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تیرہ و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ یہ چوتھا بند تھا، اب 5واں شروع کرتے ہیں۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تیری نظر میں ہیں تمام، یعنی آپ کو تو معلوم ہی ہے میری سابقہ پوری زندگی کیسی ہے، تو اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جو علم میں نے حاصل کیے یہ ایک بے ثمر شجر کی طرح ہے، ایک ایسا کھجور کا درخت، نخیل کھجور کا درخت جس پہ پھل نہیں آتا، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، بے رطب بغیر پھل کے، تو بغیر پھل کے درخت کی طرح ہے وہ علم جو میں نے، یعنی کہ جو غیر منافع بخش علم ہے۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب، میرے دماغ میں، میرے ضمیر میں، میرے اندر ایک مارکہ، پرانا یہ مارکہ ہے، پرانی کشمکش ہے، عشق کیا ہے اور عقل کیا ہے، عشق اور عقل کا جو تقابل ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، اور پھر آخر میں اپنا فیصلہ بھی سنا رہے ہیں کہ عشق کی انتہا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ مکمل سراپا عشق تھی، عشق کی معراج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور عقل جو بغیر رہنمائی کے صرف عقل کے سہارے چلتے ہیں وہ بو لہبی تک پہنچتے ہیں، عقل تمام بو لہب، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب، گاہ بحیلہ می برد گاہ بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب۔ یہ پہلا مصرع فارسی میں ہے، دوسرا مصرع اردو میں ہے۔ گاہ بحیلہ می برد، کبھی تو ہیلے بہانے سے متوجہ کرتے ہیں اپنی طرف، اور کبھی ایک جھپٹ کے لے جاتے ہیں اپنی طرف، تو عشق کی ابتدا بھی عجب ہے اور عشق کی انتہا بھی عجب ہے، نہ ابتدا کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہیلے بہانے سے اپنی طرف متوجہ کر لے، اور نہ اس کی انتہا کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو دنیا کا ہوش ہی نہ رہے۔ عالم آب و ساز میں، عالم آب و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، عالم آب و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، یہ جو سوز و ساز کی دنیا ہے اس میں وصل سے فراق افضل ہے، فراق بہتر ہے، کیوں کہ وصل میں جب ملاپ ہو جاتا ہے تو آرزو مر جاتی ہے، مرگ آرزو ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مزید اس کی طلب ہی ختم ہو گئی،
وصل میں مرگ آرزو اور ہجر میں لذت طلب. اور ہجر میں جدائی میں کیا ہوتا ہے؟ طلب کی لذت رہتی ہے. ہجر میں لذت طلب. وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. جب وصال کا وقت تھا، لاپ کا وقت تھا، تو میں اتنا محو تھا کہ نظر ملانے کا حوصلہ نہیں تھا، دیکھنے کا بھی، پوری طرح دیکھنے کا بھی حوصلہ نہیں تھا. اگرچہ میری نگاہ بے ادب، گستاخ نظر دریدہ نظری سے، ہیلے بہانے سے دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مکمل نظر ڈالنے کا حوصلہ نہیں تھا. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. اور آخری شعر ہے پھر. گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق. گرمی آرزو فراق، فراق کی گرمی. گرمی آرزو، آرزو کی گرمی کیا ہے؟ فراق سے پیدا ہوتی ہے. آرزو میں جو طلب میں جو تڑپ آتی ہے وہ فراق سے آتی ہے. تو گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق. آپ کی شورش میں، آہو فغاں میں جو اثر پذیری آتی ہے وہ بھی فراق سے آتی ہے. گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق. موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. سمندر میں جو موج پیدا ہوتی ہے وہ بھی فراق کا ہی شاخسانہ ہے. جدائی ہی موج کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی ایک موج پانی کی کچھ مقدار مین اس پانی سے الگ ہو کے جب چلتی ہے تو فراق ہی کا ایک منظر ہے نا، جیسے وہ جدا ہو کے آ رہی ہے. تو اس کی جو جستجو ہے وہ فراق ہے. اور قطرے کی آبرو فراق. اور قطرہ جتنی دیر تک جدا رہتا ہے، الگ رہتا ہے، وہ اپنی شناخت رکھتا ہے، اس کی آبرو اتنی دیر تک ہے جب تک کہ وہ فراق کی حالت میں ہے. جیسے ہی وہ واپس ملا پانی میں تو اس کی شناخت ختم ہو گئی، اس کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی. تو موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق. السلام علیکم.